السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس کی نماز کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بھی، ان لوگوں کے کرتوتوں سے بھی بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے رابطے کا سب سے ابتدائی اور سب سے انتہائی ذریعہ نماز ہے۔ اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے چند احادیث رکھی تھیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، یہ کوئی فزیکل ایکسرسائز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑے روحانی تجربے کا نام ہے۔ وہ روحانی تجربہ جو انسان کو اس مادی دنیا کی پہنائیوں سے نکال کر جو ما فوق الفطرت
اور ما فوق الدنیا جو جہان ہے وہاں لے جاتا ہے، اور وہ ساری منزلیں جن منزلوں کو طے کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی سواری عطا فرمائی گئی جس سواری کی نگاہ پڑتی تھی تو قدم وہاں جا کے پڑتا تھا، وہ ساری منزلیں طے کرنے کے لیے اللہ نے جو امت کے لیے واحد ذریعہ بنایا ہے وہ نماز ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام سکھاتے تھے وہ نماز تھی۔ جب بھی کوئی شخص اسلام قبول کرتا تھا تو صحابی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو سکھاتے تھے وہ نماز، گویا ابتدا بھی نماز اور پھر انتہا بھی نماز۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق عطا فرمائی گئی، مکہ سے نکلے اقصیٰ تشریف لے گئے، اقصیٰ سے نکلے پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، چوتھا اور ساتواں آسمان، اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا جبریل کی منزل آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل نہیں آئی۔ اس روحانی تجربے کا نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روحانی تجربہ تھا اس کا نام معراج ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روحانی تجربہ امتی کو اگر کسی کو ہو سکتا ہے تو وہ نماز میں ہو سکتا ہے۔ وہ مقام کوئی شخص اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا واحد ذریعہ نماز ہے، اور اس میں بھی مختلف مراحل ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المصلی یناجی ربہ، جو نمازی ہے وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے، اور سرگوشی جو ہے وہ سورہ نجم کے حوالے سے ہم تو اس بحث میں پڑے ہیں کہ اللہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فاصلہ 1 کمان کا تھا یا 2 کمانوں کا تھا، او ادنا یا اس سے بھی کم تھا۔ ہم اس بحث میں پڑے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اور سرگوشی اس وقت ہوتی ہے جب ہونٹوں اور کان کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا۔ ان المصلی یناجی ربہ، اللہ کے ساتھ اس طرح کا رابطہ، وہ مالک الملک کتنا بڑا ہے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کی کبریائی کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی بڑائی کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں چیز سے بڑا ہے؟ دنیا میں اگر سارے لوگ 5-6 فٹ کے ہوتے ہیں، جو 6.5 فٹ کا ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں یہ سب سے بڑا، جو 7 فٹ کا ہو جائے 8 فٹ کا ہم کہہ دیتے ہیں سب سے بڑا۔ اور اگر ہم اللہ اکبر کا ترجمہ بھی یہ کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب تو صرف اتنا ہے نا کہ دنیا میں سب سے بڑی مخلوق ہمیں پہاڑ نظر آئے تو اللہ پہاڑ سے بڑا ہے، اگر کوئی مخلوق ہاتھی ہمیں نظر آیا تو اس سے بڑا ہے، آسمان زمین کی وسعتیں نظر آئیں تو اللہ اس سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہم نے بیان نہیں کی اگر ہم نے ترجمہ اس کا یہ کیا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں، معنی تو یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کتنا بڑا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر کا ترجمہ کرنا ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی بڑائیاں وہ تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ بس اللہ کے عرش کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اللہ کا عرش، باقی ساری کائنات ایک طرف، اللہ کا عرش باقی ساری کائنات ایک طرف، اس میں وہ کائنات بھی شامل ہے جس کو ہم آسمان و زمین کہتے ہیں، جس کو 7 زمین 7 آسمان کہتے ہیں، اور جو ایک روایت کے مطابق ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی موٹائی، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ اور پھر صرف اس زمین کے کرے میں جب ارد گرد دیکھتے ہیں تو سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کروڑوں کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر ایسی کہکشائیں موجود ہیں، اللہ اکبر۔
ایک کہکشاں اس کے اندر کئی نظام شمسی آ سکتے ہیں، یعنی اکیلی زمین نہیں، کئی نظام شمسی اس میں آ سکتے. یہ ساری کائنات، اس کائنات کا مقابلہ اگر اللہ کے عرش کے ساتھ کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ جیسے لق و دق صحرا ہو جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اس صحرا کے اندر ایک چھلا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک حلقہ، اس انگوٹھی کو جو اس صحرا کے ساتھ نسبت ہوگی، یہی اس ساری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ نسبت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کا نقشہ دیکھیں تو لاہور اتنا سا نظر آتا، اور لاہور میں دیکھیں تو مسجد مبارک کہاں نظر آتی ہے، اور مسجد مبارک کا پھر نمازی کہاں نظر آئے گا. اللہ اکبر. پھر اس سے بڑھ کر آپ ایشیا کا نقشہ دیکھیں، پاکستان اتنا سا نظر آتا، پوری نظام شمسی کو دیکھیں زمین اتنی سی نظر آتی ہے. اور اگر کروڑوں ایسی کہکشائیں ہیں جس میں بہت سارے نظام شمسی سما سکتے ہیں، تو پھر انسان کہاں کھڑا ہے اور اللہ کی بڑائی کہاں ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ پھر بھی یہاں کھڑے کی بات سن لیتا ہے. نہ صرف سنتا ہے بلکہ کان اتنا قریب کرتا ہے کہ ان المصلی یناجی ربہ، بندہ اپنے اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے. اس سے بڑا روحانی تجربہ بھی کوئی ممکن ہے؟ اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات ممکن ہے کہ انسان یہاں کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، اوپر عرش کے اوپر مستوی اللہ، اس کے ساتھ ایسا رابطہ قائم ہو جائے کہ انسان اس سے بات کرے اور وہ اس کی بات سنے سرگوشی کے انداز میں. یہ آہستہ سے کہہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اس نے یہ جو حکم دیا ہے نا نماز بھلا کیوں پڑھنی ہے، فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے. اور یاد بھلا کیا ہوتی ہے، ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر اگر صرف زبان سے ہو، دل و دماغ ساتھ نہ ہو، وہ یاد نہیں ہوتی. اور اگر صرف دل دماغ ہو، زبان پہ کچھ نہ ہو، وہ بھی یاد نہیں ہوتی. ذکر یاد وہ ہوتی ہے کہ زبان بھی ہل رہی ہو اسی کے خیال میں، دماغ بھی ہو اسی کے خیال میں، دل بھی لگا ہو اسی کی طرف. اس کو کہتے ہیں یاد. اور اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ایسی پڑھو کہ نماز پڑھتے ہوئے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے. رابطہ قائم ہو گیا، لینا کیا اللہ سے؟ قائم ہو گیا رابطہ، لینا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ. نماز ویسے ساری کی ساری معراج ہے، لیکن جو سب سے زیادہ قربت کا لمحہ ہے نا، قربت کا لمحہ اپنے رب کے ساتھ، اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے پتہ کب ہوتا ہے؟ وَهُوَ سَاجِدٌ، جب زمین پہ پیشانی رکھتا ہے نا، اس وقت وہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے. اللہ اکبر. بھائی نماز پڑھ لی، معراج حاصل ہو گئی، بات آگے چل پڑی، رابطہ قائم ہو گیا، اور رابطہ قائم ہو کے کرتے کرتے سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں قرب حاصل ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، بات وہاں بھی قرب کی ہے، لیکن جو حقیقتاً فزیکلی قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سجدے میں ہوتا ہے. اب رابطہ قائم ہے، قرب ہو گیا، سرگوشی ہو گئی، تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا اقرب ما یکون العبد، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، سجدے میں یہ قریب ترین ہوتا ہے. پھر قریب ترین ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ فرمایا فاکثر الدعاء، اللہ سے قربت ہو گئی، جو مانگنا ہے مانگ لو. فاکثر الدعاء، جو دل کرتا ہے اللہ سے
مانگو، اس وقت رابطہ قریب ترین شکل میں ہے۔ فاکثر الدعاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مانگا کرو اللہ سے۔ لیکن ہم نماز کیا پڑھتے ہیں؟ ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تعریف ہو گئی نا اللہ کی، اس کے بعد چپ کر کے کھڑے ہو۔ کوئی مانگا؟ کہتے ہیں جی کچھ نہیں پڑھنا، زبان پہ انگارے رکھے جائیں گے اگر پڑھا تو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جہاں قرب حاصل ہونا تھا، جہاں کلام ہونا تھا، جہاں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، جہاں اللہ نے نماز تقسیم کی تھی کہ آدھی میرا بندہ تو پڑھ، آدھی میں تیرے ساتھ پڑھوں گا، جب مقام وہ آیا تو ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب اللہ کے ساتھ گفتگو کا مرحلہ آیا تو یہ چپ کر کے کھڑا ہو گیا، نہ کچھ کہا نہ کچھ مانگا، بات تو وہیں کی وہیں رہ گئی۔ پھر کچھ وقت گزرا، چپ کر کے کھڑا رہا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو فوراً جاتا ہے رکوع میں، جا کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر کہا سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ کی تعریف کی ہے، سن تو لی اس نے۔ پھر ربنا لک الحمد کہہ کے پھر چپ کر کے کھڑا ہو۔ پھر سجدے میں گیا، سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی، اللہ تو بہت بلند، اللہ تو پاک، تعریف پھر بیان کر لی، اور پھر اٹھ کے بیٹھا، پھر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا نماز کی کیفیت سمجھیے، اللہ کے ساتھ رابطے کو سمجھیے۔ مانگا کیا ہم نے اللہ سے؟ التحیات للہ پڑھ لیا، مانگا کیا اللہ سے؟ درود شریف پڑھ لیا، اللہ کے رسول پہ رحمت کی دعا کر لی، مانگا کیا اللہ سے؟ مفسر قرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ وہ ایک مثال دیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ نماز تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی گھر میں جائیں، کوئی آدمی تیسری چوتھی منزل پہ رہتا ہو، آپ جا کے اس کی گھنٹی بیل کریں، وہ اوپر سے تیسری چوتھی منزل سے نیچے اترے، آپ کے پاس پہنچے اور پہنچ کے آپ سے پوچھے ہاں بھئی کیا مانگتے ہو، کیا بات ہے، کس لیے بیل دی ہے؟ آپ کہیں کچھ بھی نہیں، میں نے تو ویسے ہی بیل دی تھی۔ پھر وہ واپس چلا جائے، اور وہاں پہنچے تھوڑی دیر بعد آپ پھر بیل کر دیں، پھر وہ اوپر سے نیچے اترے، آ کے پوچھے کہ ہاں جی کیا بات ہے، آپ کہیں کچھ بھی نہیں، پھر چپ۔ 3 4 6 دفعہ جب یہ کریں گے تو گھر والا کیا کہے گا؟ 4 تبرئی بکے گا نا، اور کیا کہے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ مثال دے کے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نماز ایسی پڑھیں کہ سبحانک اللہ سے شروع کر کے ولا الہ غیرک پہ چپ، تعریف اللہ کی ہو گئی، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا، کال مل گئی، جب اللہ نے پوچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو تو ہم چپ کر کے کھڑے ہو گئے، آگے تو کچھ بھی نہیں۔ پھر کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ نے پوچھا مانگتے کیا ہو، کیا مسئلہ ہے، چپ، کچھ بھی نہیں مانگا، ساری نماز پڑھ لی، مانگا کچھ بھی نہیں اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب ساری نماز میں ہے، لیکن اصل قرب ہوتا ہے سجدے میں۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لو، جب قرب ہوا ہے تو پھر مانگ لو۔ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ بات کہ اللہ آگے سے کہہ دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اگر یہ مکالمہ ہو جائے، یاد رکھیے اگر یہ مکالمہ اللہ سے ہو جائے، سورہ فاتحہ والا مکالمہ، تو اس کے آخر پہ پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب یہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ کہتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جو اس نے مانگا میں نے اس کو دے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دے دیا۔ مانگا تو ہو، جب مانگا ہی نہیں
تو وہ دے کیا؟ اور اگر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے، یہ رابطہ ہے، یہ رابطے کے مختلف انداز ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں فرمایا کرتے تھے نا، وہ دعائیں بتاتی ہیں کہ یہ رابطے کی نوعیت کیا ہے. اللہ اکبر. پھر جب اس طرح کا رابطہ قائم ہو تو نہ قیام کم اہم ہے، نہ رکوع کم اہم ہے، نہ اہمیت جلسے قومے کی کم ہے، نہ سجدے کی اہمیت کم ہے. ہر لمحے جب رابطہ قائم ہے تو ایک لمحہ بھی ضائع ہو گیا، ایک لمحہ بھی ضائع ہو گیا. اللہ اکبر. بنو ثقیف، طائف والے، یہ وہی بنو ثقیف ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے. بڑے سخت دل تھے، بڑے سخت جان تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. حالانکہ جبریل نے کہا تھا آپ فرمائیں ان کو ابھی عذاب میں مبتلا کر دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اگلی نسلیں اسلام قبول کریں گی. ان کی اسی نسل نے اسلام قبول کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور الفاظ کے فرق سے دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا وفد آیا بنو ثقیف کا. جب یہ مسلمان ہوئے تو بڑے عجیب و غریب دماغ کے لوگ تھے. یہ اس سے زیادہ سخت اور موٹے دماغ کا کون ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. تو جب یہ لوگ اسلام قبول کر کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کا وفد آیا، ڈیلیگیشن، تو آ کے کہتا ہے کہ ہم اسلام تو قبول کر لیں گے لیکن ہماری 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں لگا دی ایمان اسلام قبول کرنے پر. شرط کیا لگائی؟ اللہ یحشروا ولا یعشروا ولا یجبوا. 3 شرطیں لگائیں کہ جہاد انہوں نے کوئی نہیں کرنا، اوکھا کام ہے نا جہاد بھی نہیں کرنا. ولا یعشروا، اور یہ جو سال بعد ٹیکس آ جاتا ہے نا، زکوٰۃ اور عشر، یہ بھی نہیں دینا. اور تیسری شرط انہوں نے کہی کہ ولا یجبوا، یہ جو جھکنا ہے نا نماز میں، اللہ، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا. جب دماغ میں کیڑا ہو نا تو یہ جھکنا اچھا نہیں لگتا بندے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم جھکیں گے نہیں. ولا یجبوا، محدثین نے اس کی شرح کی ہے کہ انہوں نے یہ اجازت مانگی تھی کہ نماز نہیں پڑھا کریں گے. یجبوا تجبیہ سے ہے، اور تجبیہ اس پوزیشن کو کہتے ہیں کہ جب انسان آگے سے جھکا ہوا ہو، پیچھے سے اٹھا ہوا ہو، اس کو تجبیہ کہتے ہیں. تو یا یہ رکوع ہو سکتا ہے، یہ سجدہ ہو سکتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب دیا اس نے معنی متعین کر دیا. اس کا معنی نماز بھی ہو سکتا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے. لا یحشروا ولا یعشروا ولا یجبوا، 3 کام نہیں کریں گے، باقی سارے اسلام پر عمل کریں. اب یجبو کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. یجبو کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے. اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم رکوع نہیں کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب دیا اس سے معنی متعین ہو گیا. کیا معنی متعین ہوا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد نہیں کرنا نہ کرو، عشر زکوٰۃ نہیں دینا نہ دو. اور وہ بھی محدثین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اجازت دی کہ جہاد اس وقت ہی فرض ہوگا نا جب جہاد کسی محاذ جنگ کوئی گرم ہوگا. تو اس وقت محاذ جنگ گرم نہیں تھا، لہذا آپ نے اس وقت کے لیے اجازت دے دی. اسی طرح ٹیکس سال بعد آنا تھا، زکوٰۃ اور عشر سال بعد آنی تھی، وہ بھی فوری طور پر نافذ العمل نہیں تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی اجازت دے دی. آپ نے فرمایا اللہ تحشروا ولا تعشروا، جاؤ جہاد نہیں کرنا نہ کرو، زکوٰۃ نہیں دینی نہ دو. لیکن رہ گئی رکوع والی بات کہ رکوع نہیں کریں گے. اللہ اکبر. لگتا یوں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نماز پڑھ لیں گے، قیام کر لیں گے، قومہ جلسہ کر لیں گے،
سارے ارکان کر لیں گے، بس ایک رکوع کی اجازت دے دیجئے کہ ہم رکوع نہیں کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے نا کہ نہیں بھئی رکوع تو کرنا پڑے گا، رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی یا رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ یہ فرما دیتے تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس دین کے اندر رکوع نہ ہو۔ گویا اکیلا رکوع، سارے دین کی بھلائیاں وہ اکیلے رکوع کے اندر ہیں۔ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع۔ کیا یہ ویسا رکوع ہے جو ہم کرتے ہیں؟ تھوڑا سا جھکے، نہ کمر سیدھی ہوئی، نہ رابطہ ہوا اللہ سے، کچھ بھی نہیں ہوا، فوراً واپس اٹھ کھڑے ہوئے، تو اس رکوع کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ سارے دین کی بھلائیاں اس رکوع میں سے مٹائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، اللہ اکبر، صحابہ کرام اس کی کیفیت بیان کرتے کہ نبی پاک کا رکوع کیا ہوتا تھا کہ کمر بالکل سیدھی ہوتی، ٹانگیں بھی بالکل سیدھی ہوتی، بازو بھی بالکل سیدھے ہوتے، اور ہاتھ گھٹنوں پہ ہوتے اور گھٹنے پکڑے ہوئے ہوتے۔ بظاہر ذرا کیفیت تو اندازہ کریں، ٹانگیں بھی سیدھی، کمر بھی سیدھی، بازو بھی سیدھے، اس میں بھی خم نہیں، سیدھے بازو گھٹنے کے اوپر بالکل یوں 90 ڈگری پہ، اور اندر سے انتڑیاں کھچی ہوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رکوع فرما کے پھر بھلا کیا کہتے تھے اللہ سے؟ فرمایا کرتے تھے اللہم انی لک رکعت، اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا، اللہم انی لک رکعت وبک آمنت، اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا اور میں تیرے اوپر ایمان لے آیا۔ اور پھر اگلی بات فرماتے تھے وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا۔ اب ذرا اس رکوع کی کیفیت کا اندازہ فرمائیں، اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا اور تجھ پر ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا۔ یہ کہہ کے پھر پتہ کیا فرماتے تھے؟ رابطہ ہے نا اللہ کے ساتھ، تار جڑی ہوئی ہے، ہاٹ لائن پہ رابطہ قائم ہے۔ پھر فرماتے تھے خشع لک سمعی و بصری، اللہ میری سماعتیں بھی تیرے سامنے جھک گئیں، میری بصارتیں بھی تیرے سامنے جھک گئیں۔ خشع لک، یہ صرف میرا جسم نہیں جھکا، یہ جو میں جھکا ہوں تو صرف اتنا جھکاؤ نہیں ہے، یہ جو 90 درجے کے زاویے پہ میں کھڑا ہوں صرف یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ میری سماعتیں بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی، میری بصارتیں بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی۔ خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی، اللہ میرا دماغ بھی تیرے سامنے جھکا ہوا، میرا دماغ بھی جھک گیا، جسم تو پہلے ہی جھکا ہوا ہے، سماعتیں، بصارتیں، دماغ، اور فرمایا وہ عظمی، میری جو ہڈیاں ہیں نا اندر، اللہ وہ ساری کی ساری تیرے سامنے جھکی ہوئی، ہڈیوں کا گودا بھی تیرے سامنے جھکا ہوا، اور رہ گئے 2 قدم جو زمین پہ کھڑے ہیں، 2 قدم ہی کھڑے ہیں نا۔ فرمایا وَمَسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ جو میں 2 قدموں پہ کھڑا ہوں، اللہ حقیقت میں یہ بھی تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، بظاہر تو کھڑا ہوں نا۔ یہ جو رابطہ ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ، تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہماری نماز گناہوں سے نہیں روکتی، ہماری نماز اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا۔ بھئی کیسے رابطہ ہو؟ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا قیام، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پڑھائی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا رکوع، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا سجدہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے تو پھر اس نماز میں وہ چاشنی کہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے؟ آپ فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہمیں تو آنکھیں کبھی نہیں ٹھنڈی ہوئی نماز میں، اس طرح کی نماز پڑھ کے دیکھیں، شاید آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو۔ اور جس کو آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی نماز پڑھ کے، اس کو راحت محسوس نہیں ہوتی،
سمجھ لیجئے اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ میں نے پچھلے جمعے حدیث عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی نماز بس 2 رکعت پڑھ دو، 1000 رکعت نہیں، اور 20 30 40 کا جھگڑا نہیں، 2 رکعت نماز۔ من صلی سجدتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 2 رکعت نماز ایسی پڑھ لی، کیسی نماز؟ لا یسہو فیہما، ان دونوں رکعتوں کے دوران اللہ سے رابطہ نہیں ٹوٹا، رابطہ برقرار رہا، تو فرمایا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، 2 رکعتوں سے ہی اللہ اس کے گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما۔ اس طرح کا رابطہ تو ہو اللہ سے، لیکن یہ رابطہ کیسا ہے کہ جو ہم نے اللہ سے کہنا ہے ہمیں پتہ نہیں، جو اللہ نے ہم سے کہنا ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں، میں نے جو کہا مجھے نہیں پتا، میرے رب نے جو کہا اس کا بھی مجھے نہیں پتا۔ تو ایسی نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دماغ معوف ہو، رابطے کا امکان نہ ہو تو نماز نہیں پڑھنی، فائدہ ہی کوئی نہیں نماز پڑھنے۔ اس وقت لوگ شراب پیتے تھے نا، دماغ معوف کر دیتے، حاضری پوری نہیں ہوتی، دل کی حضوری نہیں ہوتی، خشوع پورا نہیں ہوتا، خضوع پورا نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا۔ جب رابطہ نہیں ہوتا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر تم نشے کی حالت میں ہو، دماغ معوف ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا۔ اللہ جی کب تک نہیں جانا نماز کے قریب؟ فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز کے قریب نہیں جانا جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ تم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہو، رب سے کیا کہتے ہو۔ جب تک یہ پتہ نہ چلے سوال کیا ہے تب تک جواب کی کیا سمجھ آئے۔ اللہ اکبر۔ میں اگر اپنے آپ سے پوچھوں اور آپ سے پوچھوں تو کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کا ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا؟ پتہ ہی نہیں، زندگی گزر گئی نماز پڑھتے، پتہ نہیں ہے اللہ سے بات کیا کی ہے میں نے۔ جب اللہ سے بات کرنے کا پتہ نہیں تو اللہ کے جواب کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایسی نماز نماز ہی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایسی نماز جس کا ہمیں پتہ نہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ الفاظ غور فرمائیے نا، وہ حدیث کے الفاظ تھے لا یسہو فیہما، جو نماز 2 رکعت پڑھتا ہے اور اس میں غافل نہیں ہوتا رابطے سے، قرآن میں فرمایا فویل للمصلین، نمازی بھی جہنم میں جائیں گے۔ کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نماز پڑھتے ہیں نمازی پکے، 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ پڑھتے کیا ہیں، اللہ کو کیا کہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اس رابطے کی کیفیت کا اندازہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ معاملہ ہے اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ اسی لیے ہم اس جھگڑے میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں نماز برائیوں سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی۔ بھائی نماز ہوگی تو برائیوں سے روکے گی، نماز ہوگی تو اللہ سے رابطہ ہوگا، اور جس کا رابطہ اس طرح سے ہو جاتا ہے پھر وہی نماز ہوتی ہے، وہی انسان ہوتا ہے۔ شروع میں پڑھتا نہیں تھا، جیسے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق جب نماز پڑھتا ہے نا وہ اللہ کو دھوکہ دیتا، ایک بندوں کو دھوکہ دینا ہے، ایک اللہ کو دھوکہ دینا، دل کی حضوری نہیں، عاجزی پوری نہیں، پھر بھی کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے، نہ توجہ ہے، نہ نماز کا ترجمہ آتا ہے، نہ نماز کی سمجھ ہے، نہ نماز کی کیفیت کا اندازہ ہے، بس نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں رہا۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، سورہ نساء ہے،
فرمایا یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ بھی ان کے دھوکے کا جواب دے گا۔ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن بے دھیانی سے کھڑے ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی نماز کے بارے میں۔ یراؤن الناس، بس لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، حقیقت میں ان کی نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں۔ اس کا مطلب ہے جس نماز میں رب یاد نہیں آتا وہ نماز منافقوں کی نماز ہے۔ جس نماز میں رب یاد نہیں آتا، جس نماز میں رب کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا، وہ نماز منافقوں کی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے، سب سے پہلے یہ پتہ کریں کہ نماز میں ہم کہتے کیا ہے۔ گویا نماز کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا، ہم اجمی ہیں، نہیں پتہ چلتا عربی میں کیا کہتے ہیں۔ پھر پتہ چلے گا ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں۔ نماز کا ترجمہ آئے گا تو پتہ چلے گا اللہ سے کیا کہتے ہیں، اور جب یہ پتہ چلے گا کہ میں اللہ سے کیا کہتا ہوں، پھر انشاءاللہ آواز آنی شروع ہو جائے گی کہ جب میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدانی عبدی، میرے بندے نے حمد بیان کی، پھر وہ کانوں سے آواز ٹکرائے گی جو اللہ فرماتا ہے، سرگوشیاں جو ہو رہی ہوتی۔ یہ کیفیت جب ہو جائے نا نماز کی، پھر نماز چھوڑی نہیں جاتی، شروع میں پڑھی نہیں جاتی اور وہاں جا کے چھوڑی نہیں جاتی۔ فرق اتنا ہے، شروع میں پڑھنے پر تکلیف ہے، اور جب انسان وہ منزل حاصل کر لیتا ہے تو پھر چھوڑنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ یہ گریجول سسٹم ہے، پورا ایک تدریجی نظام ہے۔ آپ نماز میں پابندی شروع کر دیں، کیفیت ٹھیک کر لیں، خشوع پورا، خضوع پورا، وضو پورا، ارکان پورے، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا نماز میں ایسا دل لگے گا کہ کبھی تکبیر اولیٰ بھی رہ گئی نا تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ اوہ آج تکبیر اولیٰ رہ گئی۔ اور اگر پیچھے کو سفر شروع ہو گیا تو ایک دو دن تکلیف ہوگی تکبیر اولیٰ کی، اگر روز ہی تکبیر اولیٰ رہنے لگی تو پھر آہستہ آہستہ تکلیف ختم ہو جائے، پھر کہے گا نماز تو جماعت سے پڑھی ہے نا، کوئی حرج نہیں۔ آہستہ آہستہ رکعت بھی مس ہونی شروع ہو جائے گی، پھر رکعت میں بھی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ اکبر۔ اور آہستہ آہستہ بس ایک رکعت آخری مل جاتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ایک رکعت جس نے پڑھ لی اس کو جماعت مل گئی، دلیل نہیں دیتا، لیکن آہستہ آہستہ سفر پیچھے ہو جاتا ہے، پھر نماز اکیلے پڑھتا ہے، پھر وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے، پھر پڑھنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ تو بس یہ مستقل نظام ہے اللہ نے جو نماز کا بنایا، 24 گھنٹے کا سسٹم ہے جو اللہ کے ساتھ رابطے کا نظام ہے۔ اگر یہ قائم ہو گیا تو پھر مسجد سے باہر پتہ یہ کیسے رہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، جیسے پانی سے باہر مچھلی نکال دیں تو جس طرح وہ تڑپتی پھڑکتی ہے، مومن کو مسجد سے نکال دیں یہ اس طرح تڑپنے پھڑکنے لگتا ہے۔ یہ تڑپ اور پھڑک ہمارے اندر ہے، اگر ہے تو خوش ہوں، مسجد کی طرف۔ اور فرمایا مومن کو جب مسجد میں ڈال دیں اس کو اسی طرح چین آ جاتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں ڈالنے سے چین آتا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں یہ والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ اٹھک بیٹھک والی نمازیں ساری عمر بھی پڑھتے رہیں تو نمازیں ہی جہنم کو لے جائیں گی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے غافل ہیں اور ہم اپنے اپنے کاموں میں مشغول، اپنے اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث قدسی ہے ابو داؤد شریف کی غالباً کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم، او آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو یوں کیا کر کہ جب میری عبادت کا ٹائم ہو نا، میری بندگی کا وقت ہو تو سارے کام چھوڑ دیا کر۔ تفرغ لعبادتی، فارغ ہو جایا کر، ہر کام چھوڑ دیا کر۔ اور اگر تو یہ کرنا شروع کر دے گا نا، اپنے قیمتی کام، اپنی قیمتی مصروفیات میری نماز کے لیے چھوڑ دے گا، میری بندگی کے لیے چھوڑ دے گا،
فرمایا املأ صدرک غنن، میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، امیری اور تونگری سے بھر دوں گا، تجھے میں ہر چیز سے بے نیاز کر دوں گا۔ فرمایا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری دنیا اور آخرت کی محتاجیاں دور کر دوں گا۔ اور فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے آواز سنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور وہ آواز جو میں نے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ منادی کرتا ہے کہ قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها، او لوگوں اٹھو، اپنی آگ بجھانے کے لیے اٹھو جو تمہارے اعمال نے بہکائی ہے، اس کو بجھانے کے لیے اٹھو۔ اگر اس کی آواز پہ ہم نے کان ہی نہیں دھرا، اپنے اپنے کام کو لگے بھی قیمتی کام ہے، اہم کام ہے، اس پہ لگے ہوئے ہیں، کام ختم کر کے پڑھ لیں گے نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری عبادت کے وقت کام نہیں چھوڑتا، ملأت یدک شغلا، فرمایا میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، ساری زندگی مصروف، کام نہیں ختم ہو۔ ملأت یدک شغلا، تیرے دونوں ہاتھ کام سے بھر جائیں گے، ساری زندگی لگا رہے گا، موت تک تیرے کام نہیں ختم ہوں گے اگر تم میری عبادت کے وقت اپنے کام نہیں چھوڑتا۔ اور فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی بھی دور نہیں کروں گا، دنیا میں بھی محتاج رہے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آخرت میں بھی محتاج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ ہماری نمازیں قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں وہ طریقہ عنایت فرما دے، اس کی توفیق عطا فرما دے کہ ہماری نماز حقیقتاً سنت نبوی کے مطابق نماز بن جائے، وگرنہ اللہ کے ہاں بڑے معاملات خراب ہیں۔ جن لوگوں کی نمازیں خراب ہوں گی، یہ تو پہلا سوال ہے نا، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، پہلا سوال ہے نماز کا۔ اگر کسی کی نماز ٹھیک ہو گئی تو باقی بھی معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اللہ اکبر، کسی کی نماز کا سوال غلط ہو گیا تو باقی سارے ہی معاملات خراب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سوال کے جواب کے لیے تیار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد